السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الامین میڈیا۔ نیا کاروبار شروع کرنے والے جو ہمارے دوست ہیں، سننے والے ہیں، وہ یہ کمنٹ کے اندر سوال کرتے ہیں انویسٹ کہاں سے لیں؟ ہم نے کام شروع کرنا ہے تو ہم اگر خود سرمایہ نہیں لگا سکتے اور ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ اپنی سوچ کے مطابق اور اپنی گنجائش کے مطابق، وسعت کے مطابق ہم اپنا کام شروع کر سکے، تو ہمیں انویسٹ کہاں سے کرنی چاہیے؟ ہمارا پارٹنر کون ہوگا؟ تو میرے دوستو، اس دنیا کے اندر جتنے بھی انویسٹر ہیں، جتنے بھی پارٹنر جو ہیں، وہ سارے کے سارے دھوکہ دینے والے ہیں۔ سب نے کسی نہ کسی لمحے جا کر ہمیں چھوڑ دینا ہے اور انہوں نے جا کر ہمیں دھوکہ دینا ہے۔ ہمارے ساتھ دینے والا سوچ کے اعتبار سے اور فکر اور ذہنیت کے اعتبار سے وہ اپنا آپ ہے۔ اس لیے ہمیں بڑا سوچنا چاہیے، چھوٹا نہیں سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک بچہ گلی محلے کے اندر بڑا ہوتا ہے اور اس کا گھر کچا ہے، کپڑے کا ہے، جھونپڑی ہے ان کی، اور اس کا والد جو ہے وہ کہوہ بیچنے کے لیے جاتا ہے، چنے بیچتا ہے جا کر، اور فیام کے اندر اس کو پٹھان بولا جاتا ہے۔ اس کا بچہ، اس نے نیچے چڈی نہیں پہنی ہوئی ہے، نالی کے اندر ہاتھ مارتا ہے، سارا دن مٹی کے ساتھ کھیلتا ہے، اور پورا کا پورا دن اس کا سر میں مٹی، منہ میں مٹی، ناک سے جو ہے وہ اس کا ناک گندا ہے۔ ایک یہ حلیے والا بچہ ہے، اس کو مٹی گندگی کوئی چیز کچھ بھی نہیں کہتی۔ اور دوسرا جو بچہ ہے وہ جو ہے اس نے کبھی مٹی دیکھی نہیں ہے، فرش کے اوپر اس کا گھر ہے، تیسری چوتھی منزل کے اوپر وہ رہتا ہے، اور فرش سے اس نے گاڑی میں بیٹھنا ہے، گاڑی سے پھر اس نے فرش پہ اترنا ہے، نیچے اس نے پاؤں نہیں رکھنا ہے۔ یہ بچہ جس وقت مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کو الرجی ہو جاتی ہے اور یہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس بچے نے پورے 24 گھنٹے مٹی کے اندر گزارے، اور اس بچے نے ذرا مٹی کو ہاتھ لگایا، مٹی کو اس نے سونگھا، اس کو الرجی ہو گئی۔ ان دونوں کے اندر جسمانی قوت کا فرق ہے۔ ایک نے روزانہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈالا اور گرد کے اندر، مٹی کے اندر اپنے آپ کو اتنا لگایا کہ مٹی اس کے اوپر اثر کرنا چھوڑ دیا، گویا ہے کہ مٹی اس کے جسم کا ایک حصہ بن گئی ہے۔ اور دوسرا بچہ وہ مٹی سے اتنا دور رہا کہ حقیقت کے اندر یوں سمجھا جانے لگا کہ مٹی اور ہے اور اس بچے کا جسم جو ہے وہ اور ہے، حالانکہ حقیقت میں تو مٹی ہی سے بنا ہے۔ لیکن مٹی کے قریب نہ آنے کی وجہ سے جس وقت یہ بچہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے، یہ مٹی کو سونگھتا ہے، اس کو الرجی ہو جاتی ہے۔ مٹی اگر اس کی بطن کو لگتی ہے تو یہ اس کی الرجی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، ہماری ذہن کی مثال ہے۔ ہم اگر اپنے ذہن کو مشقت کا، بڑے کاموں کا اگر عادی بنائیں گے، یہ ذہن ہمارے ساتھ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ اور اگر اس ذہن کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے اندر اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اگر اس کو ہم پریشان کرنے لگ جائیں گے، یہ ذہن، اس کی جو سطح ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی۔ اس لیے اگر ہم اپنے ذہن کو اور اپنی سوچ کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں بڑا بڑا سوچنا ہوگا، تاکہ ہماری ذہن کی جو طاقت ہے اور اس کی جو ورزش ہے، ایکسرسائز ہے، وہ بڑے لیول کے لیے تیار ہو سکے۔
اور اگر اس کو ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے اندر اگر اس کو الجھا دیں گے، اس کی سطح چھوٹی رہ جائے گی۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو بڑے کام کے لیے تیار کریں جو ہماری سوچ کہتی ہے۔ اس بڑے کام کی وسعت اور اس بڑے کام کی سوچ کچھ بھی ہو سکتی ہے، ہر ایک انسان کی اور ہر ایک ذہن کی، دماغ کی الگ الگ ہو سکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنی سوچ کے مطابق چلنے کے لیے تیار کریں۔ دوسری چیز، انویسٹر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنائیں، اور انویسٹ کرنے کے اندر سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جس وقت ہم شیئر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات 1% نہیں، 7% نہیں، 70% نہیں، 100% نہیں، کئی گنا ہمیں واپس کریں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم شیئر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا پارٹنر بنائیں۔ اور حقیقت کے اندر میرے دوستو، دنیاوی معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے، کسی لمحے بھی دھوکہ نہیں ہوگا۔ یہاں کا کیا ہوا معاملہ اس دنیا کے اندر تمہیں فائدہ دے گا ہی صحیح، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا بدلہ میں عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بات حقیقتاً ہے، کوئی مذہبی یا اسلامی میں جو ہے لیکچر نہیں دے رہا ہوں آپ کو۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ چلنے کے لیے تیار کریں کہ یار میں نے پہلے قدم اٹھایا، اس کے اندر مدد اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے وہ میرے ساتھ ہوگی، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شیئر کیسے کروں، انویسٹ کیسے کروں؟ اس کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی سوچ کے مطابق حقیقی جگہ پر جہاں مستحقین ہوں اور واقعی ہی اللہ تعالیٰ کے راہ کو اور اللہ تعالیٰ کے کام کو وہاں پر ضرورت ہو، ان جگہوں کے اوپر جا کر انویسٹ کریں، اگرچہ 1 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ جس وقت یہ انویسٹ کریں گے، اس انویسٹ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ پارٹنرشپ ہوں گے اور ہمیں گروتھ دیں گے۔ اس وقت جو ترقی ہوگی وہ ہماری قوت سے، ہماری طاقت سے، ہماری سوچ سے کہیں زیادہ اوپر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ انویسٹ مبارک کرے اور اس انویسٹ کا یقین نصیب فرمائے، اس کے اوپر لگا کر پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے حاصل کر یہ سارا کا سارا منظر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔